نے ایک ٹویٹ کی، بڑی پاورفل ٹویٹ تھی، میسج بڑا سٹرونگ تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کو آپ نے اس کے ساتھ ٹیگ کیا ہوا تھا کہ وہ بتائیے کہ یہ جو آرٹیکل 5 لگایا گیا ہے اور جو ایلیگیشن ہے کہ فورن پاور سے مل کے رجیم چینج کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کے تحت تو 197 ممبرز جو تھے جنہوں نے پرائم منسٹر کے خلاف اس دن وہاں بیٹھ کے ووٹ کیا، وہ تو سارے پھر یا تو بغاوت کے یا غداری کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو ملا اس کے اوپر کچھ آپ کا؟ ہم نے تو آپ کے شو پہ سنا کچھ رد عمل، کوئی روئٹرز میں بھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناکافی اس لیے ہے کہ یہ فوراً خان صاحب نے ابیوز کیا. ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی فورم جس پہ جو اجلاس ہوا، اس فورم میں ان اجلاس میں آپ کو اس قسم کے فیصلے لینے پڑتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں جنگ کرنا ہے تو ضرور وہ فورم کنسلٹ کرتے ہیں. دہشت گردی کے اتنے سنگین واقعے ہو رہے ہوتے یا ایک مسئلہ، اس پہ ہم اس قسم کے فورم پہ کنسلٹ کرتے ہیں. اور خان صاحب نے اپنا سیاست کے لیے، اپنا کرسی بچانے کے لیے اس ٹرک کی بٹی کا لیٹر کو اس شوشا کو بیچنے کے لیے ہمارا اس فورم کو متنازع بنایا، اس فورم کو سیاست میں گھسیٹا ہے، جس کا ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں، مزاحمت بھی کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم تو اس میٹنگ میں نہیں تھے، خان صاحب تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے. جو خان صاحب اب کہہ رہا ہے کہ اس میٹنگ کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ سارے کے سارے اپوزیشن کے ممبرز کسی فورن کنسپریسی کا حصہ ہیں اور اس کی وجہ سے ہم غدار ہیں، تو اس کا جواب سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنا اپروپریٹ جواب پھر دے سکیں. جب تک یہ کنفیوژن رہے گا کہ کیا یہ صرف خان صاحب کہہ رہا ہے یا وہ واقعی ہی اس فورم کا کنکلوژن تھا، تو یہ سیاست میں کنفیوژن رہے گا. اس میٹنگ کا جو آؤٹ پٹ تھا، اسٹیٹمنٹ تھا، اس میں تو ایسے ہی کوئی فورن سازش کا ذکر نہیں تھا. اس میں ان ڈپلومیٹک لینگویج کا ذکر تھا، unnecessary interference in our internal affairs کا ذکر تھا، اور جو ایکشن لیا گیا ایک ڈیمارش، وہ تو ڈیمارش ایک بہت ہی عام سی ڈپلومیٹک سلیپ آن دا ریسٹ ہے. اگر اتنا بڑا فورن سازش جس میں سارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں انوالو تھے تو وہ ڈیمارش ناکافی تھا. اور جو یہ لینگویج ہے، اگر فورن سازش تھا، فورن سازش کیوں نہیں لکھا گیا؟ اگر وہ یہ جو لینگویج ہے کہ unnecessary interference in our internal affairs، وہ اتنا عام سا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب بھی کوئی ممالک پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں بات کرے یا انسانی حقوق کے بارے میں بات کرے یا ان کا رائے میں ہم انسانی حقوق پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارا نارمل رسپانس یہ ہے کہ ہمارا عام سا ہمارا جو انٹرنل افیئرز میں غیر ضروری مداخلت ہے. مگر اب خان صاحب اس کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں، تو اس لیے ہمارا اور باقی سب اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ جو دوسرے لوگ اس میٹنگ میں تھے وہ اس بات کو کلیریفائی کرے دوسرے لوگوں سے ملک اور عام قوم کے سامنے. اس لیے دوسرے لوگوں سے مراد کون وضاحت کرے؟ جو بھی اس میٹنگ میں شامل، ہمارا عسکری قیادت کے جو بھی موجود اس میٹنگ میں تھے، and I don't off the top of my head know exactly which one was آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف. میں نے جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے مطالبہ یا ریکویسٹ کیا تو وہ انہی انسٹیٹیوشن سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ کلیریفیکیشن میرے پروگرام کا حوالہ دیا. میں نے دیکھا نہیں، مجھے سنا ہے کہ آپ کا پروگرام میں ایک کلیریفیکیشن آیا. جو وہ کلیریفیکیشن ہے وہ یہ کہتی ہے، جو میں نے ہائیلی پلیسڈ آفیشیل سورسز سے پوچھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کوئی انٹرفیئرنس تھی. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، میمو گیٹ ہوا تھا ایک، میمو گیٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی دونوں نے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروائے تھے. تو وہ طریقہ کار کیوں نہیں اختیار کیا جاتا کہ عدالت کے سامنے آرمی چیف بھی ایفیڈیوٹ دیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ایفیڈیوٹ دیں؟ اگر تو کانسپریسی اور لوکل لوگ اس میں انوالو ہیں پھر تو ان کو موت کی سزا دیں. I'm glad you mentioned Memo Gate because Memo Gate اسی سپریم کورٹ نے اس کیس کو باہر پھینکا، اس لیے اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں تھا، مگر وہ ایک غیر جمہوری سازش تھا ایک جمہوری حکومت کے خلاف. اور اب جب ایک شخص غیر آئینی کام کیا جا رہا ہے تو بالکل اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ اس وقت اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر سکتے تھے تو آج کم از کم اس میٹنگ کے منٹس آ سکتے ہیں، یا ضرور ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر ممکن ہو اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے کورٹ میں، اس سے بھی سنا جا سکتا ہے. بٹ
We also appeal that the court immediately give us a decision on the actions taken on the 3rd of April, the unconstitutional actions. इन चीज़ों को आप साथ साथ ना मिला दें. एक गद्दारी का इशू है जो इसने छोड़ा है. अगर हम गद्दार हैं तो हमें तख्तेदार पर लटका दे, वो एक दूसरा इशू है. जो मेन इशू है जिसे हमें अपना कंसंट्रेशन को नहीं हटाना चाहिए कि पाकिस्तान, हमने तो इमरान खान को गिरा दिया, मगर जाते जाते उसने हमारा आइन तोड़ा. पाकिस्तान का आइन तोड़ना कोई कम जुर्म नहीं है, ये आर्टिकल 6 के मुतरातिफ है. और अब आगे जाके हमारे सब के लिए, सियासी जमातों के लिए, पार्लियामान के लिए, अदलिया के लिए, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मौका है कि हम इस मौका को इस तरीके से हम आगे बढ़े कि आने वाले वक्त साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, या हम इस सिचुएशन से ऐसे निकले कि आने वाले वक्त में मुतनाज़ा इलेक्शंस हो, फिर से सिलेक्शंस की बात हो, और खुदा ना खास्ता वायलेंट इलेक्शंस हो. एक आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, जवाब आप देना चाहें तो आपकी चॉइस है. फैटफ के दौरान जब फैटफ की मीटिंग हो रही थी तो अपोजिशन लीडर्स आर्मी चीफ से मिलने पिंडी भी गए थे. तो आर्मी चीफ से मिलना, इसका मतलब है कि गुंजाइश मौजूद है कि पार्लियामेंटेरियंस आर्मी चीफ से फॉर्मल एक फोरम के ऊपर किसी इशू पे बात कर सकते हैं. ये इतना बड़ा इशू है जिसमें आपकी मोस्ट ऑफ द लीडरशिप जो पॉलिटिकल पार्टीज के सबके ऊपर सेडिशन या गद्दारी कुछ भी कह लें उसको, वो लग रही है, चार्ज लग रहा है. तो आप फॉर्मली जाके इंटरेक्ट क्यों नहीं करते कि बताइए कि तफसीलात हैं क्या? फैटिफ का मुझे नहीं याद अगर वो इंटरेक्शन फैटिफ का था या कश्मीर का था. इस मौके पे इंटरेक्शन अपनी जगह दिन कम होते जा रहे हैं. It's been 6 days since Imran Khan's coup in Islamabad. And every day without the constitution is a lifetime without the constitution. But who's What taking... system is the country running on? तो जहाँ तक उनका जिम्मेदारी आता है आइन और कानून के तहत, वहाँ हम मुतालबा कर रहे हैं कि इनके इदारा को इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब का सियासी बयानिया आगे लेके आने के लिए, और इससे वो नेशनल सिक्योरिटी का फोरम भी मुतनाज़ा हो रहा है. और इसका इलाज ये है कि द फैक्ट शुड बी ब्रॉट फॉरवर्ड ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. सर यहाँ ये सवाल नहीं पैदा होता कि ड्राइविंग सीट पे इस मुल्क में पिछले 6 दिनों से This is a very interesting question, and that is why it is extremely important that this crisis is sorted quickly and according to the constitution and according to the law and according to democracy, and there is no perception that there is any balancing or there is any safe exit, but there's only the constitutional exit for everyone. लेकिन बिलावल एज हेड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ये सवाल किससे पूछेंगे कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे कौन है? मैं किससे पूछ सकता हूँ ये सवाल? इस वक्त ड्राइविंग सीट में, आइन में, कानून में वज़ीर आज़म इमरान खान के पास वो इख्तियार नहीं है जो वज़ीर आज़म का है. मगर एक सवाल इसलिए बहरान पैदा होता है कि खान साहब इस वक्त एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वज़ीर आज़म है. उसने अपने आप को बस चंद दिन का, कुछ थोड़ी देर का इंटरम वज़ीर आज़म बनाने के लिए एक पूरा कू कर दिया है, और अब तक इसका गैर आइनी कदम के ख़िलाफ़ कोई आइनी फ़ैसला नहीं आया है. हम अदालत की तरफ से देख रहे हैं, उम्मीद रखते हैं कि आइन के हक़ में, जमहूरियत के हक़ में फ़ैसला आएगा. वैसे हम अपोजिशन में हैं. अपोजिशन ने अपना जो मिशन है कि हमने इस सिलेक्टेड हुकूमत को गिराना है, उसमें हम कामयाब हो चुके हैं. अब हम बस ये चाहते हैं कि ये जमहूरी तरीके से काम मुकम्मल हो. अगर हम ये मानते हैं कि खान साहब ने जो गैर आइनी तरीके से अपना हुकूमत का ख़ुदकुशी कर ली, वो तो फिर भी इमरान का हुकूमत चला गया. मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मुल्क फिर एक आइनी जमहूरी मुल्क होगा जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलेगा, वरना हम तो रूल ऑफ द जंगल है, जो भी चलता है. मैं जर्नलिस्ट हूँ और इकॉनमी पे मैंने बहुत अरसा लिखा है. बाज़ नंबर्स देख के मुझे लगता है कि हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ हम गवर्नेबल नहीं रह गए. मुश्किल सूरत हाल है. 186.13 ये आज डॉलर का क्लोजिंग रेट है, और जो इस साल की रवां साल की करंट अकाउंट डेफिसिट की फोरकास्ट है वो 20 अरब डॉलर है. कभी सर जोड़ के अपोजिशन के लोग बैठें कि ये सोचें कि आगे चलेंगे कैसे, कोई इकॉनमी का रास्ता कैसे आगे होगा? माइंड बॉगलिंग नंबर्स हैं और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई फाइनेंसिंग नहीं है, गैप है हमारे पास. एब्सोल्युटली. एंड इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि गैर जमहूरी शख्स हम पे मुसल्लत किया गया,
پھر وہ غیر جمہوری شخص عوام کے مینڈیٹ کے بغیر اور لیجیٹمیسی کے بغیر عوام دشمن ڈیل کیا IMF کے ساتھ. اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا. 3 سال سے ہم چیختے رہے ہیں مگر خان صاحب نے ہمارے بات نہیں مانا, اور جو معاشی بحران پیدا ہوا آج ہر پاکستانی اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے. علاج ہم نے جو سوچا اس کا یہ تھا کہ اگر ہم صاف و شفاف الیکٹورل ریفارمز کے بعد اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو پھر ہم ان مسائل سے نکل سکیں گے. جب ایک عوام کا مینڈیٹ لے کے ہم حکومت بناتے ہیں اور وہ صاف و شفاف الیکشنز ہو, اگر پھر سے سلیکشنز کا پروسیس ہوگا تو پھر سے ہم یہی مسٹیکس کریں گے. ابھی پنجاب اسمبلی کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اس کو بھی فالو کر رہے ہوں گے, آپ کی پارٹی کی وہاں پریزنس بھی ہے اور آپ اس میں اگر چینج کا پروسیس آتا ہے تو اس میں حصے دار بھی ہوں گے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو کچھ مرکز میں ہوا اس کا ایک ریپوٹیشن ہونے جا رہی ہے؟ میں نے آج اسٹیٹمنٹ بھی دیا اس کے بارے میں کہ ایبسولوٹلی دس از وائی کہ اگر ایک کو ہو جاتا ہے 30 سیکنڈز لگتا ہے عمران خان کا کو لگنے میں, تو 30 سیکنڈز میں اس کو ہٹنے بھی ہمیں لگنا چاہیے تھا. اور اس لیے کہ 6 دن ہو چکے ہیں تو پھر وہی قسم کا غیر جمہوری اور غیر آئینی کام پنجاب میں ہو رہا ہے. آج ڈیپٹی اسپیکر گیا, اس لیے آج CM کا الیکشن ہونا تھا پنجاب اسمبلی میں. ڈیپٹی اسپیکر کے پاس سارے اسپیکر کے اختیار تھے, مگر اسمبلی کے سٹاف نے ڈیپٹی اسپیکر کو باہر رکھا. اور اب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ the People's House in Punjab is surrounded by barbed wires. یہ کو میں ہوتے ہیں. If it looks like a coup, if it smells like a coup, if it tastes like a coup, it's a coup. And عمران خان in his desperation, حکومت تو چلا گیا, ختم ہو گیا, مگر وہ غیر آئینی قدم اٹھا کے اتنا چھوٹا چیزیں رکھنے چاہتے ہیں. اور ہم ایز اے پاکستانی, not as a پیپلز پارٹی کا چیئرمین, آپ ایک میڈیا کا ذمہ دار جرنلسٹ ہوتے ہوئے ہمارا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو, ہمارا سول سوسائٹی کو, ہمارا پورا پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا do we want to be a modern democratic country that is run by the rule of law, or do we want to be a country that is run on the whims of Imran Khan? That is the question before all of us today. موجودہ کرائسس دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا کہ الیکشنز انیویٹیبل اینڈ فار اوے نہیں ہے, اب جو بھی سولوشن نکلتا ہے الیکشنز پہ ہی جانا پڑے گا؟ ہم تو تیار ہیں, ہم نے تو یہ چیز جو ہے اس لیے کیا کہ ہم الیکشنز میں جائیں, مگر ہم چاہتے ہیں, فرق صرف اتنا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ پروسیس آئینی اور جمہوری ہو اور پارلیمان سے ہو. اگر اس طریقے سے ہوتا ہے تو پھر الیکشنز نہیں, ہم سلیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. جو متنازع ادارے پچھلے الیکشنز میں متنازع رہے, اس الیکشن میں بھی متنازع رہیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے جو واحد راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اس کیس کے جمہوری اور آئینی فیصلہ آئے جو پارلیمان کا عزت کو بحال کرے, جو نو کانفیڈنس ووشن کو مکمل ہونے دے, جو اسٹیٹڈ گول یونائٹڈ اپوزیشنز کا الیکٹورل ریفارمز مکمل ہو, اور ہم سب کا کنسنسس تھا کہ ہم ارلی الیکشنز چاہتے ہیں. بس ایک شرط کہ الیکشنز ہوں گے, سلیکشنز نہیں. مجھے وہ پروگرام ختم کرنے کا اشارہ کر رہے ہیں, آپ کی میٹنگ ادھر چل رہی ہے. ایک سوال کا صرف مختصر اگر جواب دے دیں, پیپلز پارٹی سے کیا توقعات ہیں آپ کے آئندہ الیکشن میں کیسا پرفارم کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم ماضی سے بہت ہی بہتر پرفارم کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ. بیک ٹو کراچی اسٹوڈیوز.